اسٹیج پر بیٹھی وہ اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دولہا جس کے لیے اس کے دل میں ذرا بھی جذبات نہ تھے، بڑی مشکل سے وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس جگہ پر اس کی بہن نے ہونا تھا، لیکن نورین کے بھاگ جانے سے اسے وہاں بٹھا دیا گیا تھا۔ اپنی ماں کے لیے اسے یہ قربانی دینی پڑی۔ اس کی بڑی بہن نے تو اپنی ماں کا سر شرم سے جھکا دیا تھا، جبکہ ہیرا کی ماں نے اسے واسطے دے دے کر راضی کیا تھا۔ خدا کے لیے ہیرا، تم اس شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ دو خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کل کو تمہارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ ماں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے دیور کے بیٹے زاویار کے ساتھ ہیرا کا نکاح کر دیا۔ وہ زاویار سے 8 سال چھوٹی تھی اور اپنی بہن کے رشتے سے زاویار کو بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد زاویار اس کا شوہر بن جائے گا۔ ہیرا کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اے سی بھی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ زاویار بہت سخت مزاج تھا، وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ وہ تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب نورین یہاں سے بھاگی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اسے بھاگنے نہ دیتی، لیکن نورین نے تو ہیرا کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ زاویار کی سخت مزاجی سے واقف تھی، وہ شروع سے ہی اس سے بہت ڈرتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب زاویار کو کہا گیا کہ تمہارا نکاح نورین کی بجائے ہیرا سے ہوگا، تبھی زاویار نے غصے سے ہیرا کو دیکھا تھا اور کہنے لگا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی جا کر نورین کو ڈھونڈوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن زاویار کے ابو امی نے مل کر زاویار کو گھیر لیا تھا اور اسے نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ ماتھے پر بل ڈالے زاویار نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے ہیرا کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ہیرا بہت گھبرا گئی۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے ہی کمرے میں چھپ جائے۔ گھر تو وہی تھا، بس کمرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ زاویار بہت غصے میں تھا۔ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے اسے کس طرح نورین کے ارادوں کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ہیرا کو جب زاویار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہیرا تو شروع سے ہی زاویار سے بہت گھبراتی تھی۔ اس کے غصے سے ہیرا کو بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ یہی کوشش کرتی تھی کہ زاویار کا سامنا نہ ہو۔ وہ ہر بات پر روکتا ٹوکتا تھا۔ ہیرا کے ابو بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ نورین، ہیرا اور اس کی ماں کے سارے اخراجات چچا ہی اٹھاتے تھے، اس لیے زاویار ان پر بہت رعب ڈالتا تھا۔ وہ دونوں سے بڑا بھی تھا۔ ہیرا کے ابو زاویار کے ابو سے بڑے تھے، لیکن ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی، اس لیے ان کی دونوں بیٹیاں زاویار سے چھوٹی تھیں۔ ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا، وہ بار بار ٹشو سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ ہیرا کو یاد آنے لگا ایک دفعہ وہ زاویار سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی، سامنے سے آتے زاویار کو نہیں دیکھا تھا۔ ہیرا کے ہاتھ میں پیزا تھا۔ جیسے ہی وہ زاویار سے ٹکرائی، پیزے پر لگا سارا کیچپ زاویار کی شرٹ پر لگا تھا۔ زاویار نے اس وقت کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ بہت غصہ کیا تھا اس نے ہیرا پر، جبکہ ہیرا معصومیت سے اپنے پیزے کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار غصے سے اسے کہنے لگا، تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہیرا کے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر زاویار نے مروڑ ڈالا۔ تبھی زاویار کی امی آ گئی اور وہ زاویار کو ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، سکون سے بیٹھ جاؤ، اس معصوم کو کیوں کچھ کہتے ہو؟ لاؤ میں ابھی تمہاری شرٹ دھو کر دیتی ہوں۔ زاویار کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ہیرا نے سوری بھی کہہ دیا تھا۔ تبھی زاویار نے غصے سے کہا تھا، تم اب بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ آج کے بعد میں تمہیں اس طرح بھاگتا ہوا نہ دیکھوں۔ اپنے اندر سے بچپنے کو دور کرو۔ اس دن سے وہ زاویار کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی۔ جب زاویار کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا، وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ چچی سے کہتی رہتی تھی، ہیرا باہر آ جاؤ،
تم کیوں ڈرتی ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر اس نے تمہیں کچھ کہا تو میں اچھے سے کان کھینچوں گی۔ لیکن وہ خود ہی زاویار کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، اور آج وہ اسی کی دلہن بنی اس کے کمرے میں سجی سوری بیٹھی تھی۔